عطائے رسول ہند الولی سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، نام ہے معین الدین چشتی، نام ہے معین الدین حسن چشتی، اور آپ کی ولادت موجہ خراسان، موجہ سنجر یعنی خراسان 536-37 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ انڈیا میں، خراسان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الورا، مگر بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھی، بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھی۔ جب اس طرح کی تاریخ آپ کے سامنے آئے، جیسے 11ویں ہو گیا، 12ویں شریف ہو گیا، یا دیگر اولیاء کرام کی جس طرح محفلیں منعقد کی جاتی ہے، تو آپ ان سب باتوں کو غور سے سنا کیجیے، اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ نام اعمال میں آپ کو اضافہ کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ 8ویں صدی ہجری کے محدث امام محمد بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، رأیت حلمی شخصا الذی فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، کیا کر رہا تھا؟ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے شخص جب تم دنیا میں رہتے تھے تو بظاہر تمہارا کوئی ایسا اعمال نہیں تھا کہ تم آج جنت میں ٹہلے ہو، اے شخص بتا تیری وجہ کیا ہے جنت میں ٹہلنے کی؟ تو وہ شخص پکار کر عرض کرتا ہے، اے امام محمد بن شعیب ذرا سن لے میری بھی بات، میں کوئی کام تو بظاہر دنیا میں رہ کر نہیں کیا، لیکن جب سرکار کی محفل میں جاتا تھا، جب سرکار کی محفل سجائی اور رچائی جاتی تھی، جب ایسی محفل میں میری حاضری ہوتی تھی، جب سرکار کا نام آتا تھا تو میں بابا سے بلند پڑھتا تھا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی جب ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں تو بھلے آپ میری بات اگر بھلے نہ لگے آپ کو، تو پھر بھی آپ زبان میں اندر ہی اندر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا، اگر جہاں اچھا لگ جائے تو وہاں تھوڑا منہ کھول کے آپ کر دیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو ہم کو بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگا، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے سامعین سن رہا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ سامعین سن رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ان تمام باتوں کو یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ خوب بخوبی جانتے ہیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ خراسان میں پیدا ہوا، لیکن ہندوستان کیسے آئے؟ ہندوستان میں آنے کی وجہ تو ہوگی نا، ہندوستان میں آنے کی وجہ ہوگی کیونکہ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے، حسن سلوک کا طریقہ سکھاتا ہے، درس دیتا ہے، حسن سلوک کا پاکیزہ اسلام کا درس دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کی ہدایت دیتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے پیش کرنے کی سبقت دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کلام ببانگے تو اعلان کر رہا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کسی غم زدہ یا کسی مصیبت زدہ کی کوئی احسان کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آدمی بہت احسان مند ہے۔ کوئی کسی بے سہارا کو سہارا دے کر احسان کرتا ہے، تو کوئی کسی یتیم کو اس کے لیے شفقت بن کر احسان کرتا ہے، تو کوئی کسی غمخوار کو غمخواری کے کر کے احسان کرتا ہے۔ یعنی احسان کرنے کا بہت طریقہ ہے۔ ہم اس طرح کے احسان کرنے والے کو، اس طرح کے ہم احسان کرنے والے کو محسن تو کہتے ہیں، احسان مدد تو کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ بڑا احسان نہیں کہلائے گا، اس کا یہ بڑا سب سے بڑا احسان نہیں کہلائے گا، اس کا یہ احسان عظیم نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ مال و دولت خرچ کر کے کسی کا جان بچانا احسان تو ہے، لیکن احسان عظیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال و دولت خرچ کر کے کسی کا جان بچانا یہ احسان تو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اعتبار سے احسان تو ہے لیکن احسان عظیم نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلصانہ محنت اور کاوشوں کے ذریعے کسی کا ایمان بچانا یہ سب ایمان بچانا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں آ کے کیا کیا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں آ کے کیا کی؟ جب آپ دہلی سے اجمیر تک کا سفر طے کیے، جب آپ دہلی سے اجمیر تک کا سفر کر دیے، اتنے میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 90 لاکھ۔ اللہ 90 لاکھ مسلمان صرف دہلی سے اجمیر تک 90 لاکھ مسلمان۔ میرے خواجہ غریب نواز، آپ بم لے کے آئے تھے، آپ بارود لے کے آئے تھے، کیا آپ کوئی میزائل لے کے آئے تھے؟ کیا آپ ایٹم بم لے کے آئے تھے؟ نہیں، ہم نہ کوئی میزائل کے ساتھ آئے تھے نہ ایٹم بم کے ساتھ آئے تھے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھا، بلکہ ہم اسلام کا درس دیتے تھے، اللہ کے رسول معلم کائنات سے محبت کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی پنڈت کا، اگر کوئی مندر کا پجاری ہو تو میری شفقت و محبت بھری لیتے تھے، اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اس نے اخلاق ایسا تھا میرے غریب نواز کے پاس،
جو بھی آپ کے پاس آتا وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ماں کے گود میں، ابھی ایام طفلی میں، ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، ابھی ماں کے گود میں سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی امی آپ کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کی امی آپ کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے، اتنے میں ایک عورت بلندی ہوتی ہوئی آتی ہے اور اس کے چہرے پر اس طرح غمسردی اور آسودگی کا آثار نمودار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت آ کے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ عرض کرنے لگتی ہے، پوچھنے لگتی ہے، اے عورت بتا تو صحیح آپ کے آنے کا سبب کیا ہے، آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کئی دن سے پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا، میں چلا آیا کہ آپ کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا سخی ہے، ابھی سرکار خواجہ غریب نواز ماں کے گود میں ہے، لیکن کہنے والے کیا کریں، آپ کے لڑکا بہت سخی ہے۔ اتنے میں اس کے گود میں ایک بچہ ہے اور وہ رونا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی رونا چلانا شروع کر دیتی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، ذرا اس بچے کو دودھ تو پلا دے، اس بچے کو دودھ تو پلا دے۔ اس عورت کے رونا چیخنا اور زیادہ ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے خواجہ غریب نواز کی والدہ، میں کیا بتاؤں، کئی دن سے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اس لیے میرا تھن خشک ہو گیا ہے، اب میرے تھن میں دودھ نہیں ہے، میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں، میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں؟ اتنے میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی دودھ چھوڑ دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے، امی جان پہلے ہمیں دودھ نہ پلاؤ، پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس عورت اس عورت کے گود سے بچہ لو اور اپنے گود میں کرو، پہلے اسے دودھ پلاؤ۔ جیسے ہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کو اشارہ کرتی، امی جان پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ، ابھی زبان میں بولنے کی قوت نہیں ہے، ابھی زبان میں مسکرانے کی طاقت ہے صرف، لیکن بولنے کی قوت ہے، لیکن اس کی والدہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خاص اور نیک بندہ ہے۔ تو جب ایسی محفلوں میں آپ شریک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب بزرگوں کا کسی پر کرم ہوتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، صرف نگاہ میں ایک جلوہ رہتا ہے اور وہ جلوہ اپنے محبوب کا ہوتا ہے، اپنے سرور کا ہوتا ہے، اپنے سردار کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے، اور یہ میرے خواجہ کا بھارت، اگر اس میں رہنا ہے تو خواجہ کرنا پڑے گا، اس میں رہنا ہے تو خواجہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء کرام ولایت کی ٹوپی پہن کر بھارت میں جلوہ گر ہے تو وہ میرے غریب نواز کی عطا، جتنے بھی اولیاء کرام بھارت میں اگر ولایت کی ٹوپی پہن کر بھارت میں جلوہ گر ہے تو وہ میرے غریب نواز کی عطا۔ اس لیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، اور حضرت عثمان ہارونی کے بعد دوسری مکہ میں حاضری کے بعد جب کہتے ہیں بیٹا اب چلو نانا کی بارگاہ میں چلو، اب چلو نانا کی بارگاہ میں چلو، جیسے ہی حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا انگلی پکڑ کے مدینہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بیٹا غریب نواز، وہ نانا کا گنبد نظر آ رہا ہے، وہ نانا کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی میرے غریب نواز نانا کے قبر شریف پر جیسے ہی مزار اقدس پر پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے نانا جان السلام علیکم یا رسول اللہ، اندر سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام اے معین الدین، ہم تجھے قطبیت کی ڈگری عطا کریں اور تجھے قطبیت کی بادشاہی عطا کریں، ہم تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کریں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ خود ہندوستان نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز خود ہندوستان چل کے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں، اور بھیجنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، بھیجنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ تمام سارے جہاں کا مولم انسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ہوتی ہے، ویسے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مولم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہندوستان ہے کہاں؟ ہم ہندوستان دیکھے نہیں، یہ ہے کہاں ہندوستان؟ اور وہ بھی یہ بھی بتا دیا ہندوستان جانا ہے اور تمہیں ہندوستان میں کہاں رہنا ہے، یہ بھی بتا دیا تمہیں اجمیر میں رہنا ہے، کہاں؟ اجمیر شریف میں رہنا ہے۔ تو ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا۔ اس کے بعد میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تو بہت سارے ممالک کا سفر کرتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے کہاں آتے ہیں؟ اجمیر شریف آتے ہیں، دہلی ہوتے ہوئے لاہور شریف ہوتے ہوئے کہاں آتے ہیں؟ اجمیر شریف ہوتے ہیں۔ لیکن اجمیر شریف سے پہلے آپ لاہور میں قیام پذیر ہوتے ہیں، کہاں قیام پذیر ہوتے ہیں؟
لاہور میں آپ کا قیام پذیر ہوتا ہے. اس وقت جو اس زمانے کا جو راجا تھا اس وقت کون تھا؟ پرتھوی راج چوہان تھا. اس زمانے کا جو راجا تھا پرتھوی راج چوہان تھا اور اس کی والدہ جو تھی وہ علم نجوم کی جاننے والی تھی. تو ان کی والدہ کو یہ خبر ہو گئی تھی, بیٹا کو بیان کر رہی تھی, بیٹا آپ کی حکومت میں ایک شخص ایسا آنے والا ہے, ایک شخص ایسا آنے والا ہے جو آپ کی حکومت کو تہس نہس کر دے گا. وہ پرائی متفقر ہوا, وہ سوچنے لگا, وہ سمجھنے لگا, بہت غمگین ہونے لگا. آخر یہ شخص ہے کون؟ کہا ہندوستان میں رہتا والدہ نے کہا نہیں ہندوستان میں نہیں, وہ خراسان میں رہتا, وہاں سے چل کے آئیں گے. کب آئیں گے؟ ساری چیزیں بتا دیا, یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی بنوا لی اور جگہ جگہ لٹکا دیا گیا کہ یہ شخص ہے, اگر یہ شخص کہیں دکھائی دے تو فوراً اریسٹ کر لے اور فوراً ہماری بارگاہ میں لے کے آ. سیدنا اس وقت جو تھا, اس وقت ایک بہت بڑا طاقتور انسان تھا, انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم جہاں بھی کہیں دیکھیں گے اس کو فوراً گرفتار کر کے آپ کے پاس لے کے آئیں گے یا وہیں اس کا کام تمام کر دیں گے. تو وہ چاقو دبا کر کے لے کے چل پڑا, اسی ایک دم لباس چینج کر دیا اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل پڑے. تو تلاش کرتے 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 معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں, وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں مہو ہے, عبادت میں مستغرق ہے. اور وہ شخص حلیہ بدل کر, یعنی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں کی حلیہ کو اختیار کر کے داڑھی رکھ لیا, ٹوپی چڑھا لیا اور بالکل پرہیزگار. ایسا لگتا تھا کہ ہم جیسے مولانا وہاں بیٹھا ہوا, ایسا لگتا تھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, لیکن اس کا مقدر چمکانا تھا, اس کا مقدر بدلنا تھا. جیسے ہی وہ شخص خنجر لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں, جیسے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے شخص بتا ذرا تو بتا تو کیوں آیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا اے اللہ کے نیک اور بندے, اللہ کے نیک بندے, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں, آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہتا نہیں, پہلے وہ مقصد بیان کر جس مقصد کے لیے تو آیا ہے, پہلے وہ مقصد کو اپنی پوری کر لے جس مقصد کے لیے تو نے یہاں تک آیا ہے. وہ شخص فوراً ان تمام حالات کو دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرر بندہ ہے. وہی فوراً اپنے لباس کو اتار کر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی دستے پر اسلام کو. یہ اللہ والوں کی کریکٹر کو اگر سمجھنا ہے, اگر تاریخ کو ان کی ہسٹری کو سمجھنا ہے تو اللہ والوں کی زندگی کو پڑھیے. اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جب آپ اولیاء و صالحین کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ضرور رنگ آئے گا. اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں ہم پر, اتنے احسانات ہیں ہم پر, ہم اس کے گران قدر احسانات کا تو کوئی بدلہ چکا ہی نہیں سکتے, بلکہ اس کا ذکر خیر کر کے اور اس کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں تو رنگ لا سکتے ہیں. اس لیے کہ کہا تھا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, میرے خواجہ میرا بگڑا وقت سوار ہے میرا مقدر جہاں. اس لیے ہمارے سامنے ہی آپ اپنی زندگی میں رنگ لائیے. اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے, آپ کتنا دن رہنا چاہتے ہیں, 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال, وہ بھی انکاؤنٹیبل ہے, کوئی بھروسہ نہیں کب پھٹک جائے, کب روح انسلی کب سے پرواز ہو جائے, کب میری جان نکل جائے, کب ہمارے گھر والے پھر وہی قبرستان میں ہمیں دفن کر کے چلا آئے, پھر 8 دن 10 دن ہمارا چہلم 40واں کر کے خوب بریانی کھا کر کے پھر اسی طرح پڑا ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی ہمارا گزرا. اور سال میں آ گیا تو آپ جی ہاں بتائیے کیا ہوا ہے, قرآن خانی کرنا, قرآن خانی کر دیا, پھر بھول گیا, پھر سال آیا, پھر اسی طرح آپ کو فراموش کر دیا جائے. لیکن آپ کو اگر باقی رہنا ہے, اگر آپ کو لوگوں کے درمیان باقی رہنا ہے تو آپ اچھا کام کیجیے, آپ اپنی اصلاح کیجیے, آپ اپنی اعمال کی اصلاح کیجیے, آپ اپنی زندگی کی اصلاح کیجیے. اگر آپ اپنی آج اصلاح کر لیں گے تو آپ زندگی پر آپ کی تاریخ کو بلایا نہیں جائے, آپ کی تاریخ کو بلایا نہیں جائے. اس لیے آپ اپنی اصلاح کیجیے, آپ وقت پر نماز کی پابندی کیجیے, کام ضرور کیجیے. اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کام کاج تو کرنا ہی پڑے گا, کسی طرح پیٹ کا پوجا تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن اللہ رب العزت کو کبھی فراموش نہ کرنا. اس لیے کہ آپ یہ سورج دیکھتے, سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے, تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں, اگر اس شخص کے اندر 3 باتیں پائی جاتی سمجھو کہ انہوں نے اللہ کو دوست بنا لیا. پہلی بات کیا, سب سے پہلی بات کہ وہ دریا کی طرح سخی ہو. کس کی طرح؟ دریا کی طرح سخی ہونا چاہیے. آپ کہیں دریا کی طرح سخی, کیا دریا میں پیسہ لے آ کے انڈین دے کیا
نہیں، دریا کی سخی کا مطلب یہ ہے کہ دریا جب چلتا ہے، جب اس میں موجیں آتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دائیں کی زمین کو ہم سیراب کر رہے ہیں کہ بائیں کی زمین کو سیراب کر رہے ہیں، آگے سیراب کر رہے ہیں کہ پیچھے سیراب کر رہے ہیں۔ جب اس کی موجیں نکلتی ہے تو کئی نہروں سے اس کی پانیاں نکلتی جاتی ہے، لیکن کبھی دریا کو یہ خیال نہیں آتی کہ ہم سے پانی کم ہو رہا ہے۔ ایسا خیال ہوتا ہے دریا؟ نہیں خیال ہوتا ہے، اس میں یہ خیال ہوتا ہی نہیں کہ ہم سے پانی کم ہوتا ہے۔ تو کس کی طرح؟ دریا کی طرح سخی ہونا چاہیے، اور آفتاب کی طرح شفقت دل۔ کس کی طرح؟ آفتاب کی طرح شفقت دل ہونا چاہیے۔ مطلب کیا؟ جس طرح آفتاب سمجھتے ہیں، سورج جس طرح ایسا کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں روشنی پہنچائے، آپ کے گھر میں اندھیرا ہو، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، سب کے گھر میں سورج روشنی پہنچاتا ہے۔ آپ صبح دیکھیے، وہ روشنی دیتا ہے آپ کو، وہ روشنی دیتا ہے کہ آپ درخت کی تلاش میں جاتے ہیں کہ ہمیں دن کے 12 بجتے ہیں تو آپ دھوپ میں چلچلاتے ہیں، بلبلاتے ہیں کہ ہمیں کہیں سایہ مل جائے، تو آپ کس کی پناہ لیتے ہیں؟ درخت کا پناہ لیتے ہیں۔ آپ گھروں کا پناہ لیتے ہیں، تو یہ پناہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ درخت کس نے دیا آپ کو؟ یہ لہلاتے ہوئے یہ برکھوں صبر کس نے دیا آپ کو؟ رب تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا۔ اس کی شکر کیجیے نا، اس کی طرف پلٹیے نا، وہ ایک دن جانا ہی ہے، سب کو ایک دن جانا ہی۔ اپنی زندگی کو سنبھال، اپنی زندگی میں رنگ لائیں۔ مومنو، ہم کس گڑھے میں کھڑے آج اللہ کے رسول عالم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر گئے، لیکن آج ہماری تعداد سمجھتے ہیں کتنی ہے؟ اربوں خربوں میں ہماری تعداد ہے۔ صرف ہندوستان میں 18 کروڑ ہماری تعداد، اور دیگر ممالک میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان یا بنگلہ دیش میں دیکھیے وہاں بھی 18 کروڑ، تو پوری 18 کروڑ، یہاں 18 پر 36 کروڑ مسلمان یہی ہمارے پڑوسی ملک ملا کر کے، اور یہ ملک ملا کر کے 36 کروڑ مسلمان یہی۔ لیکن آج ہماری زندگی کا حال دیکھ رہے ہیں، آج ہم کس کٹگری میں کھڑا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول عالم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 مسلمان کو چھوڑ کے دیکھیے، وہ تو ان کے لیے وہ دور بہتر تھا کہ آج ہمارے پاس مسجدوں کی کمی نہیں، آج مدرسوں کی کمی نہیں، آج ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں، آج ہمارے پاس لاکھوں پیسے، کروڑوں پیسے ہمارے پاس، لیکن آج کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن آج جتنی ذلیل ہم ہیں اتنی ذلیل کبھی نہیں۔ ابھی ہم آگے تو آ گئے، اگر ہم سب 313 تھے تو غلام حکومت کرتے تھے، آج کروڑوں کی غلامی کرتے تھے۔ اس لیے تو کہا ہے 10 دریا بھی نہ پوچھو۔ اگر ہم نے دنیا کا سفر کیا تو اس کو بھی روڈ ڈالا، اگر ہم نے کیسر کی طرف رخ کیا تو اس کو بھی روڈ ڈالا، اگر ہم نے فلسطین کی طرف رخ کیا تو اس کو بھی روڈ ڈالا۔ یہ ہماری اسلاف کی کیریکٹر جو ہے، ہماری ہی اسلاف کے کارنامے تو نہیں۔ لیکن آج ہم کس کٹگری میں کھڑا ہے؟ آج کوئی ہمیں کچھ نہیں پوچھے، آج ہم سب کو ہمیں بدنام کر رہا ہے، آج ہماری سب کوئی برائیاں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آج ہماری اعمال درست نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے اعمال کو درست ہیں تو پھر ہمیں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دست تو دست ہے، تڑیا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے جو دوڑا دیے پورے۔ اپنی اعمال کی اصلاح، آپ اپنے کو ایسا بنا کر کے رکھیے، اگر آپ کہیں راستے میں چلے تو ایسا لگے نہیں یہ کوئی اور چلنے والا کوئی اور انسان نہیں، بلکہ اس رسول کے تعلیم یافتہ مسلمان ہے، جس رسول نے کہا تھا کہ میاں پانی پیو تو بیٹھ کے پیو، کھانا کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ۔ جس رسول کے کیریکٹر اور کردار کو اگر آج اپنی زندگی میں شامل کر لے تو کبھی بھی ہم رسوا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی رسوا نہیں۔ آج اگر رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اپنے اسلاف کی کارناموں کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے کیریکٹر کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اس ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی ظلم و جہل اور یہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی۔ جس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تھے، لوگ گوبر کو پوجا کرتے، مطلب طرح طرح کی پرستشیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا جس وقت سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان کے حالات دیکھیں، آج کروڑوں مسلمان ہندوستان میں، تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائی، لیکن کبھی افطار نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کی، اس لیے کہ میرا نانا جب طائف کی وادی پر پتھر کھا رہے تھے، جس کو سے خون ٹپک رہے تھے، جس کو لہو نہان تھا، جب سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، عرض کر رہی تھی ابا آپ دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہاتھ کو کیوں نہیں اٹھا دیتے، بلکہ کہتے فاطمہ رو مت، اللہ ہمارے ساتھ، کہتے فاطمہ رو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی گئی، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز یہ نہیں کہا، یہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے مولا انہیں تباہ کر دے، انہیں برباد کر دے، بلکہ یہ کہتے اللہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے کہ ان کا اعمال درست تھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے بندسیدہ بندے تھے، بلکہ پیدائشی ولی تھی سرکار خواجہ غریب نواز، پیدائشی ولی تھی اور نظیف الطرفین سید تھے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔
جب آپ اپنی زندگی میں ان اسرار کے کارناموں کو شامل کریں گے نا